اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں، جسے سورۃ النور کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افق والے واقعے کو بیان فرمایا۔ جو واقعہ افق ہوا تھا اس کو بیان فرمایا، اور اس میں ام المومنین کی طہارت، ان کی پاکیزگی اور ان کے کردار کے اجلے پن کو بیان فرمایا۔ اب اس کی طرف ہم آتے ہیں، یہ واقع افق کیا ہے؟ واقع افق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سفر پر جاتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی ایک ام المومنین کو، کبھی دو کو، جو حضور علیہ السلام کی طبیعت میں ہوتا، لیکن کم سے کم کسی ایک کو اپنے ساتھ سفر میں ضرور لے کر کے جاتے، اور سفر میں لے جاتے وقت کہ اس سفر میں کون ساتھ جائے گا تو اس کے لیے قرآن اندازی کی جاتی، اور 9 ازواج پاک ایک ساتھ رہتی تھی۔ چونکہ ایک وقت میں حضور علیہ السلام کے پاس 9 ازواج ایک ساتھ رہی ہے، ٹوٹل 11 ہیں، 11 میں سے 9 ایک ساتھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام قرآن ڈالتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے۔ تو ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق، جو 5 یا 6 ہجری میں واقع ہوا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ اس غزوے میں جانے کے لیے جب قرعہ ڈالا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا نام سامنے آیا۔ آپ ساتھ ہو گئیں، چونکہ تھی بڑی چہیتی زوجہ، بڑی پیاری تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ ازواج پاک میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذات ہے، اور خاص اللہ کے حکم پر ان کے ساتھ، یہ تو ہر کام اللہ کے حکم پر تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ کہ نکاح سے پہلے 3 دن تک، نکاح سے پہلے یعنی کہ ہر مرتبہ 3 دن تک یہ ہوا کہ 3 راتوں میں ایک ریشم کے کپڑے میں فرشتہ آتا اور کہتا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ اس کو کھولو۔ جب میں اس ریشم کے کپڑے کو کھولتا تو مجھے اس میں عائشہ کی تصویر نظر آتی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر چھوٹی تھی، ابتدائی عمر میں تھی آپ، ابتدائی جوانی کی عمر میں۔ تو حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، بڑی ذہین تھی۔ عورتوں میں قوت حافظہ ان کی طرح اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ کو اپنے بچپنے کے واقعات بھی ایسے یاد تھے جیسے کل کی بات ہو، ہجرت کے واقعات بھی ایسے یاد تھے جیسے کل کی بات ہو۔ بڑی ذہین تھی، اللہ نے بہت ذہانت عطا فرمائی، ذہانت بھی تھی اور حاضر جواب بھی تھی۔ ایسی حاضر جواب کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ آپ کی حاضر جوابی پر مسکرا پڑتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو گڑیوں سے کھیل رہی تھی، اس میں گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس میں پر لگے ہوئے تھے۔ پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ گھوڑا ہے۔ کہا واہ بھائی، گھوڑے کے بھی کوئی پر ہوتے ہیں؟ گھوڑا تو کبھی پر کا ہوتا نہیں، گھوڑے کے پر نہیں ہوتے۔ تو سر اونچا کر کے کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو گھوڑا تھا اس کے تو پر تھے نا۔ تو حضور مسکرا پڑے، بہت مسکرائے، حاضر جوابی پر معلومات بھی تھی اس عمر کے اندر۔ تو ام المومنین ساتھ ہو گئی، لیکن غزوہ بنو مستلق کے اندر منافقین بھی بڑی تعداد میں ساتھ گئے تھے، اور منافقین کے ساتھ جانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ جنگ ہوگی نہیں، کہ وہ لوگ کمزور ہیں، اتنے وہ لوگ ٹک نہیں سکیں گے، کیونکہ جہاں مضبوطی دیکھتے تھے وہاں سے بھاگ جاتے تھے منافقین۔ لیکن کہا سوچا کہ یہ یہاں جنگ نہیں ہونا ہے اور کامیابی واپس آنا ہے، تو مال غنیمت ملے گا تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ یہ سب چلے گئے، صحابہ کے ساتھ منافقین بھی ساتھ ہو گئے۔
اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے واپس لوٹ رہے تھے غزوہ سے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ پڑاؤ ڈالتے تھے اور پھر حکم ہوتا تھا کہ اب چلا جائے تو لوگ چل پڑتے تھے۔ خواتین بھی ہوتی تھی اور بھی صحابہ کرام کی خواتین ہوتی تھی ساتھ میں، تو آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھی، اور عورتوں کو ہودج کے اندر جو اونٹ کی پیٹھ پر پالکی رکھی جاتی ہے اس ہودج کے اندر بٹھایا جاتا تھا، اور اس پر جو ہے کچھ کہار مقرر کر دی جاتے تھے مزدور، تو وہ لوگ اٹھاتے چڑھاتے رہتے تھے منزل پر۔ تو چونکہ ام المومنین ان دنوں، جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں آپ کی ابتدائی جوانی تھی اور جسم آپ کا جو ہے وہ فرما نہیں تھا، دبلا پتلا جسم تھا آپ کا، اس وقت ہلکا پھلکا جسم تھا آپ کا، جسم پاک۔ تو جس ہودج میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، واپسی میں قافلہ رات کو رکا، اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ ہم یہاں سے اب نکل جائیں گے، سب لوگ نکلنے کی تیاری کرو آخری رات کے حصے میں۔ تو رات کے آخری حصے میں ام المومنین کو رفع حاجت کا معاملہ تھا، قضاء حاجت کرنا تھا، تو آپ نے اپنے محمل سے نکل کر جو ہے وہ حیا کی وجہ سے دور گئی، اور دور گئی تو رفع حاجت کے لیے جب وہاں سے لوٹی تو دیکھا کہ سب جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اب آپ جیسے ہی محمل میں تشریف لے گئی ہودج کے اندر، تو آپ نے اپنے گلے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو آپ کا وہ ہار جو آپ کو رخصتی کے وقت آپ کے والدین کی طرف سے دیا ہوا تھا، اور ایک روایت کے مطابق کہ سفر میں چلتے ہوئے آپ نے وہ ہار حضرت اسماء بنت ابو بکر سے لیا تھا کہ میں سفر میں جا رہی ہوں، تمہارا ہار مجھے پہننے کے لیے دے دو، واپس آؤں گی تو لوٹا دوں۔ یہ دو روایتیں، ایک تو یہ وہ کہ وہ رخصتی کا ہار تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی بہن کا ہار آپ نے پہننے کے لیے لیا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ ہار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر اسماء کا ہار تھا تو واپس دینے کا خوف ہے کہ میں تو بہن سے مانگ کر کے لائی ہوں پہننے کے لیے، واپس دینا ہے، اور دوسرا اگر رخصتی کے وقت کا ہار تھا تب تو اس کی اہمیت اور اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ خواتین اکثر وہ چیز جو رخصتی کے وقت والدین کی طرف سے نشانی ملتی ہے اس کو وہ بہت اہمیت دیتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن ہار تھا ان کا، گلے پر ہاتھ گیا تو ہار نہیں تھا، اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں حضور علیہ السلام سے اجازت لیتی ہوں تو کہیں حضور علیہ السلام کی طبیعت ناز پر بات گرا نہ گزرے۔ تو چونکہ میں گئی تھی جب وہ جنگل میں، کھیت میں، اور ابھی لوگ تیاری کر رہے ہیں، جب تک لوگ تیاری کریں گے تو میں اپنا ہار ڈھونڈ لوں گی، تلاش کر لوں گی، کیونکہ لوگوں کو گزرنے میں ابھی وقت ہے، جانے میں ٹائم ہے۔ تو ادھر یہ ہوا کہ وہ ہار تلاش کرنے گئی۔ اب کوئی گمشدہ چیز کو ٹائم کتنا لگے اس کی کوئی گارنٹی، ملنے والی چیز ہو تو ایک سیکنڈ میں مل جائے، ورنہ دن بھر نہیں ملتی۔ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی چیز اگر گم ہو جائے دن بھر نہیں ملتی، کبھی کبھی انسان دن بھر تو کیا زندگی بھر نہیں ملتی، مل جائے تو مل جائے۔ تو اماں جان عائشہ صدیقہ گئیں جہاں آپ نے رفع حاجت کیا تھا، اور وہاں ڈھونڈنے لگی۔ ہار تو مل گیا، لیکن جب آپ واپس تشریف لائیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا، اس لیے کہ جو محمل اٹھانے اور رکھنے والے تھے آپ کا وزن ہی اتنا نہیں تھا، تو ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ امی جان اس میں ہے یا نہیں ہے، اور انہوں نے اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا اور قافلہ چل پڑا۔ چونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک صحابی حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی کسی بھی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ بھئی جب قافلہ روانہ ہو جائے تو تم بعد میں آنا پیچھے چلتے ہوئے، تاکہ گری پڑی چھٹی ہوئی چیزوں کو تم ساتھ لے لینا۔ تو اس دن غزوہ بنو مستلق کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا تھا کہ تم پیچھے چلو،
تاکہ ہم کہیں پڑاؤ کریں گے اور اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو تم اس کو لے کر آنا۔ ام المومنین نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا تو آپ کو خیال آیا کہ یہ کہیں نہ کہیں فجر کے لیے رکیں گے، نماز کے لیے رکیں گے، یا کسی اور چیز کے لیے رکیں گے، کھانے پینے کے لیے رکیں گے، کسی حاجت کے تحت رکیں گے۔ ان کو خیال تو آئے گا کہ میں نہیں ہوں، جب مجھے نہیں پائیں گے تو وہ یہاں تلاش کرتے ہوئے مجھے آئیں گے۔ اس میں آپ نے کیا کیا؟ چادر ڈالی اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھ گئے۔ بیٹھے ہوئے آپ کو آنکھ لگی تو چونکہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت ساری خواتین کو بہت سارے صحابہ نے دیکھا تھا۔ اصل میں یہ بہت بہادر بھی تھی۔ جب جنگ احد میں کے وقت پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، جنگ احد کے ٹائم، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، ام ایمن، یہ تینوں خواتین مدینہ منورہ سے وہاں پہنچی احد کے میدان میں، یہ تینوں، اور وہاں جا کر کے جبکہ مرد لوگ سب جنگ میں مصروف تھے، حضور علیہ السلام زخمی تھے، حضور علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ پہنچی وہاں تینوں، اور تینوں پہنچ کر کے دشمن کے نرگے سے گزر کر کے حضور علیہ السلام کے زخموں کو دھویا، پٹی لگانے لگی اور جو ہے وہ یہ سب کام کرنے لگی۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو خواتین تو حضور علیہ السلام کے گھر کی ہیں، تو یہ یہاں کیا کر رہی ہیں، یہ تو تب وہ ادھر متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں۔ یعنی اتنی بہادری ان خواتین کے اندر تھی، یعنی کہ ہمارے گھر کی عورتوں کی طرح وہ چوہے اور بلی سے نہیں ڈرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ بہادرانہ پن رکھا تھا کہ یہ میدان جنگ میں آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بعد میں اس کو سوچئے گا کہ جبکہ دشمن کے نرغے میں صحابہ پھنسے ہوئے ہوں، حضور کی شہادت کی افواہ اڑ گئی ہو، اور اس وقت ان تین خواتین کا میدان جنگ سے گزر کر اللہ کے رسول تک پہنچنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بہادری کی بات نہیں، بہت بڑی بات تھی۔ تو اس وقت میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو چند خواتین کو صحابہ کرام نے دیکھا تھا۔ تو حضرت صفوان کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ چونکہ چادر سر پہ ڈالی ہوئی درخت کی اوٹ میں جو ہے وہ ٹیک لگا کر کے سو رہی ہیں، تو زور سے پڑھا انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون، زور سے انہوں نے انا للہ اس لیے پڑھا تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے، بات کرنے کی نوبت نہ آئے۔ حضور اکرم کے صحابہ ازواج پاک کا اتنا ادب کرتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ ان سے بات کرنے کی نوبت بھی نہ آئے، بات کرنے کی کوئی چیز لیتے دیتے تھے تو بھی بڑے پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ جب پردے کے احکامات نازل ہو گئے، امہات المومنین بھی اکثر جو ہے وہ اس کا خیال فرماتی تھی کہ بلا ضرورت کسی سے کوئی گفتگو نہ، اور اگر گفتگو ہو تو وہی بڑے کرخ لہجے کے اندر، یہ انداز تھا ان کا۔ تو انہوں نے انا للہ زور سے پڑھی، جب انا للہ پڑھی تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے چہرے پہ پردہ، ام المومنین فرماتی میں نے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال دیا، چادر ڈال دی، تو میں نے دیکھا کہ صفوان نے اونٹ بٹھا دیا اپنا اور دور ہٹ گئے، اور دور ہٹنے کے بعد پھر میں آئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے نکیل پکڑی اور اونٹ کو چلانا شروع کیا۔ ام المومنین کہتی ہے فجر سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، صبح سے، اور دوپہر تک یہ سفر جاری رہتا ہے۔ اس درمیان میں اگر ہم احتیاطاً کچھ گھنٹے بھی گن لیں تو کم سے کم 6 گھنٹے کا 7 گھنٹے کا وہ سفر ہوتا ہے۔ اس میں نہ صفوان نے مجھ سے کوئی گفتگو کی، نہ میں نے ان سے کوئی گفتگو کی۔ اور جب دوپہر کا این وقت تھا تو حضور کے قافلے سے مجھے صفوان نے ملا دیا۔ اب صفوان کے ہاتھ میں، حضرت سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی، ام المومنین چادر اوڑھ کر اس پر بیٹھی تھی۔ جیسے آپ اس قافلے میں داخل ہوئی تو مسلمان جو تھے مومنین، ان کے گمان میں بھی نہیں گزر سکتا تھا جو بات تھی، لیکن منافقین چونکہ حسد رکھتے تھے اللہ کے رسول سے، اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے
بہانہ تلاش کرتے تھے تو ان ظالموں نے یہ بات کہنی شروع کر دی، معاذ اللہ، وہ جو کہتے تھے میں نہیں کہوں گا لیکن اس کو صرف سمجھانے کے لیے کہوں گا کہ ان بدبختوں نے، ان پاپی جہنمیوں نے یہ بات عام کی، منافقین نے، کہ ام المومنین پاک دامن نہیں، اور پھر مدینہ منورہ پہنچ کر اس پر اتنا ہنگامہ، اتنا شور شرابہ کیا کہ منافقین تو منافقین، کچھ سادہ دل مسلمان جو سیدھی سادی طبیعت کے مسلمان تھے، وہ مسلمان بھی جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ دیکھو یہ پروپیگنڈا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اکثر مسلمانوں نے تو یہی کہا، سارے مسلمانوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو ام المومنین پہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن تین ایسے سادہ دل لوگ تھے، یعنی کئی مسلمان تھے لیکن ان میں سے یہ تین خاص تھے جو اس پروپیگنڈے کے حق سچے مسلمان تھے پھر بھی اس کا شکار ہو گئے۔ ایک تھے ان میں سے حضرت حسان بن ثابت، یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ دوسری ایک خاتون تھی حمنہ بنت حجش، یہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئی۔ اور تیسرے مستح ابن اساسہ، یہ بدری صحابی تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور یہ صدیق اکبر کے خالہ زاد بھائی تھے، اتنے قریبی رشتہ دار تھے، پھر بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ ام المومنین تو مدینہ منورہ آ گئی، تو وہ جنگل کا وہ خوفناک ماحول، ڈراؤنا ماحول اور یہ سب سفر کی تکن وغیرہ، آپ جب گھر آئیے تو آپ پڑ گئی بیمار، اور مدینہ منورہ میں بس یہی ہنگامہ مچا ہوا تھا، یہی فتنہ بپا تھا، منافقین جہاں بیٹھتے تھے یہی بات یہی بات یہی بات یہی بات۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ایک دن ام ایوب سے کہا، ام ایوب اگر کوئی تمہیں دعوت دے گا اس چیز کی جس چیز کے بارے میں لوگ عائشہ کی طرف بات منسوب کر رہے ہیں تو تم کیا کرو گی؟ تو ام ایوب نے کہا استغفر اللہ، کہیں شریف لوگ بھی ایسا کام کرتے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا جتنی تو شریف ہے کیا اس سے زیادہ عائشہ شریف نہیں ہے؟ ان کی شرافت واللہ، وہ خواتین جو حضور کی بیویاں وہ تو سب سے زیادہ شریف ہے، شرافت کی حقدار ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ لیکن ایک ہنگامہ تھا، بڑا ہنگامہ، اور حضور علیہ السلام کو شدید تکلیف تھی۔ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ صرف گڑا ہوا ایک قصہ ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ اگر حضور علیہ السلام صفائی پیش کرتے ہیں تو جھٹ سے منافقین کے کہنے کا خوف تھا دیکھو اپنی بیوی کی صفائی پیش کریں، اسی لیے حضور علیہ السلام چپ تھے، خاموش تھے، اور صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ کیا کریں؟ تو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے گھر والوں کے میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔ حضرت مولا کائنات سے پوچھا، حضرت مولا کائنات سے پوچھا علی تم کیا کہتے اس مسئلے میں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا عرض کروں، آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا، جو کا، تو اللہ نے کہا پیارے حبیب وہ نالین اتار دے، اگر آپ کی نالین میں جو کا خون لگ جائے تو ایسی نالین آپ کے پیر میرے اللہ کو گوارا نہیں، اگر آپ کی بیوی کوئی ایسی گندے کام کرتی تو اللہ تو پہلے فرماتا کہ اس کو اپنے نکاح سے باہر کر دے، جب نالین آپ کے پیر میں جو کے خون والی رکھنا گوارا نہیں تو کوئی جو پاک دامن عورت نہ وہ اللہ کیسے گوارا کرے گا؟ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ جب اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ آپ کا سایہ زمین پہ پڑے تو آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی بدی کرے، اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے صدیق اکبر چپ تھے، وجہ کیا تھی؟ چپ اس لیے تھے کیونکہ ان کی بیٹی تھی، وہ کچھ کہتے تو کہتے کہ بیٹی کی صفائی پیش کرنے۔ بڑا دردناک ماحول ہو گیا، صحابہ کرام پہ غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا، ام المومنین کو کوئی کچھ خبر نہیں۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس معاملے کی تحقیق اس طرح ہم کرتے ہیں کہ اس کی جو کنیز ہے، اس کی جو کنیز ہے عائشہ صدیقہ کی، یعنی مولا کائنات نے اس وقت ایسی بات کہی، ہمارے لیے تو امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ اس کی کنیز سے آپ پوچھیں کیونکہ یہ آپ کو بتائے گی۔ تو جب وہ کنیز آئی
ان کے گھر میں رہتی تھی وہ کنیز. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو سچ بتا, کیا تو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس کنیز نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں بالکل گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حضرت بریرہ نام کی کنیز تھی وہ. تو بریرہ نے کہا میں بالکل گواہی دیتی ہوں. تو کہا کہ اب بتا عائشہ کے بارے میں تو کیا جانتی ہے, اس کی کمی کیا ہے؟ تو وہ بریرہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے, عائشہ میں نے کوئی برائی اور کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے ایک عیب کے. اس کا ایک ہی عیب میں جانتی ہوں, باقی کوئی عیب نہیں مجھے پتا. اس کا عیب اتنا ہے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے جب آٹا گونتی ہے تو اتنی بھولی بھالی ہے کہ وہ آٹا گون کر کے ویسے روٹی پکائے بغیر آٹا چھوڑ کر کے نیند آتی ہے تو سو جاتی ہے. وہ آٹا چھوڑ دیتی ہے, سو جاتی ہے, اور آ کر کے بکری کے بچے اس کا آٹا کھا جاتے ہیں. یہی اس کے اندر ایک عیب ہے, اس کے سوا میں کوئی عیب نہیں جانتی. کتنی خوبصورت بات کہی بریرہ نے, یعنی بتانا چاہتی ہے جس کے بھولے پن کا اور سادگی کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنے آٹے کے بارے میں اتنی سادی ہے تو وہ دنیا کی چال بازیاں کیا جانتی ہوگی, اسے کیا خبر ہوگی. یہ باتیں بہرحال بات بہت ہوئی, بات بہت بڑھ گئی. ایسے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, چونکہ ان دنوں میں گھروں کے اندر بیت الخلا نہیں ہوتے تھے, تو ام مستح کے ساتھ آپ بیت الخلا کے لیے جا رہی تھی. باہر کھیتوں میں جانا ہوتا تھا ان دنوں, تو عورتیں جب بیت الخلا کے لیے ایک ساتھ مل کے جاتی, فطرت ہے عورتوں کی, عادت ہے, جب وہ بیت الخلا کے لیے جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتی ہے. تو چلتے چلتے رستے میں ام مستح کا پیر پھسل گیا. تو جیسے پیر پھسلا تو ام مستح نے کہا اللہ مستح کو ہلاک کرے. ام مستح کہتی ہے اللہ مستح کو ہلاک, بد دعا دی. تو امی جان عائشہ صدیقہ نے کہا تم بدری صحابی کو بد دعا دیتی ہو؟ ام مستح, تمہارا بیٹا مستح بن اساسہ وہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اللہ نے ان لوگوں کو جنتی کا, ان کی مغفرت کا اعلان کیا, تم اس کو بد دعا دے رہی ہو؟ تو تب ام مستح نے کہا تجھے نہیں پتا کہ مستح کیا کر رہا ہے؟ تو کہا کیا کر رہا ہے؟ تو وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ تجھ پر ایسا ایسا الزام لگا ہے, اور اس کے اندر مستح بھی اس کا شکار ہو گیا ہے. اتنی غمگین ہوئی ام المومنین. مجموع الزوائد اور طبرانی کی روایتیں فرماتی ہیں کہ میں تو حاجت کو جا رہی تھی, میں ایسی رو پڑی کہ میں اپنی حاجت بھول گئی, اور میں وہیں سے لوٹی. راستے میرے دل میں خیال آیا اتنا بڑا الزام اور بہتان مجھ پہ لگ گیا, چلو کسی کنویں میں جا کر کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, کسی کنویں میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں. اتنا بڑا الزام لگ گیا اپنے آپ پہ. صاحب طبرانی نے اس روایت کو لکھا ہے. لیکن وہ گھر آئی, کہتی اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں جب بھی بیمار پڑتی تھی تو حضور علیہ السلام میری خیریت بار بار پوچھتے تھے, لیکن اس بیماری میں جب غزوہ بنو مستلق کی بعد میں بیمار پڑی تو حضور نہیں پوچھتے تھے, پھر کسی سے پوچھواتے تھے کیسی ذرا پوچھ لو. تو مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ حضور کی جو توجہ پہلے مجھ پر تھی اب وہ توجہ کیوں نہیں ہے. لیکن آج سمجھ میں آیا کہ یہ سب چل رہا ہے مدینہ منورہ کے اندر. منافقین نے ایسا ہنگامہ بپا کیا, مومنین بھی کچھ اس کا شکار ہو گئے. حضور کے قلب اطہر پہ کیا گزر رہی ہوگی. کہا میرا ایک ہی کام تھا, صرف میں روتی تھی, رونا رونا اور رونا, صرف رویا کرتی تھی. ایسے پہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں اپنی میکے چلے جاؤں, میں اپنی ماں کے گھر چلے جاؤں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ. میں گھر آئی, میری ماں ام رومان, میں نے ان سے کہا امی تمہیں پتا ہے میرے بارے میں کیا ہو رہا ہے, کیا بولا جا رہا ہے, مدینے والے کیا بول رہے ہیں؟ ہاں بیٹا پتا ہے. اور وہ یہ کہے کہ رو پڑی, کیونکہ ایک بیٹی پہ اتنا بڑا الزام لگے گا اور وہ بھی اتنی عظیم بیٹی پر, تو ماں کا دل کیا کہے گا. اور جبکہ پاک دامن ہو تو رونے لگی ام رومان اور کہنے لگی بیٹی یہ سب ہوتا رہتا ہے, اگر کوئی عورت خوبصورت ہو اور حسین بھی ہو, اس کا شوہر اس کو چاہتا بھی ہو تو اس کے حاسدین تو پیدا ہو ہی جاتے نا, تو اتنا غم نہ کر. تو کہا کیا یہ بات میرے ابو کو بھی معلوم ہے؟
تو کہا تمہارے ابو بھی اس بات کو جانتے ہیں. تو کہا کہ پھر آپ لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, کیوں چھپا کے رکھی یہ بات مجھ سے؟ اور چیخ ماری آپ نے. تو آپ کی چیخ کو سن کر, رونے کی پکار کو سن کر صدیق اکبر اوپر مالے پر تلاوت پہ قرآن کر رہے تھے, آپ بھی نیچے آ گئے. تو لپٹ لپٹ کر خوب روئی اور کہتی ہے کہ میرے بارے میں اس طرح کی بات لوگ کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں, آپ لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں, کوئی صفائی نہیں پیش کرتے ہیں, مجھے تک آپ لوگوں نے نہیں بتایا ہے. یہ کہہ کر کے خوب روئی, اور نہ اب کھانا تھا نہ پینا تھا, صرف رونا تھا اور رونا تھا. صدیق اکبر بھی رو پڑے, ام رومان بھی رو پڑی, اور کیا کر سکتے تھے, کیا کہہ سکتے تھے, یہ حالت تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر گئے. منبر پر جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا, یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بڑا فتنہ کر رہا ہے, کون میری مدد کرے گا تم میں سے اس کے خلاف؟ تو انصار کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دے, کون ہے وہ, آپ جس کو قتل کرنے کے لیے کہیں گے ہم قتل کر دیں گے. اس طرح کی بات ہوئی, چند منافقین کھڑے ہوئے, صحابہ میں جھگڑا لگا دیا, مسجد کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے آپس میں لڑنے کے لیے. حضور علیہ السلام منبر سے نیچے اترے, سب کو سمجھایا, معاملے کو رفع دفع کیا. یعنی یہ حالات تھے. دین کی راہ آسان نہیں, اسلام آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. یہ سارے ہنگامے بھی حضور نے نپٹے ہیں, یہ سارے ہنگامے بھی حضور نے نپٹے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صدیق اکبر کے گھر میں آئے, اور گھر میں آنے کے بعد آ کر کے سلام کر کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد چونکہ کافی دن ہو چکے تھے اور معاملات ہو چکے تھے, تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیکھ کر کے میں بڑی مایوس تھی آج. تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر میں رو ہی رہی تھی, صرف میرے بابا بھی روئے جا رہے تھے, میری ماں بھی رو رہی تھی. ایسے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے بارے میں ایسی ایسی بات مجھے پہنچی ہے, اگر تم مجرم ہو تو مجھے بتا دو, اگر تم نے کوئی جرم کیا ہو تو مجھے بتا دو. تو ام المومنین کو پھر آقا نے کہا اگر تم مجرم ہوگی تو رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں, توبہ استغفار کرو, اللہ معاف کرتا ہے. تو ام المومنین پھر کہنے لگی کہ حضور کی طرف مخاطب نہیں ہوئی, اپنی ماں کی طرف مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ امی جان اگر میں نے وہ جرم کیا ہی نہیں ہے تو میں اس جرم کو کیسے قبول کر لوں کہ میں مجرم ہوں, اور اگر بغیر کیے ہوئے جرم میں اپنے آپ پر لے لوں تو میں مجرم تو ہوں نہیں, اور میں یہ کہوں گی کہ میں بے قصور ہوں تو آپ لوگ میری بات مانو گے نہیں, کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس معاملے میں میں تم لوگوں سے کوئی فریاد نہیں کرتی. ماں سے مخاطب ہو کے میں تم لوگوں سے کوئی فریاد نہیں کرتی, میں فریاد کروں گی آج صرف اپنے اللہ سے, اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ, کہ صبر بہتر ہے اس وقت بس, اور اس معاملے کا تصفیہ میرا اللہ کرے گا. اور ام المومنین کہتی ہے میں یہ کہہ کر اپنے بستر پہ, اپنے پلنگ پہ سب کی طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی. روتے روتے میرے آنسو خشک ہو چکے تھے, اتنا بڑا الزام تھا. ام المومنین کہتی ہیں کہ میں سب کی طرف پیٹ کر کے جب وہ لیٹ گئی, یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, کائنات کیسی, دنیا کیسی, جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ان کو دنیا نے نہیں چھوڑا. حالات کیا ہے دنیا کے, وہ بھی آج کا دور نہیں, خیر القرون کی بات ہو رہی ہے. ام المومنین کہتی ہیں ادھر میرا یہ کہہ کے لیٹنا تھا, ادھر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے. جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی پیشانی پر موتیوں کی طرح پسینہ جو ہے وہ جم جاتا تھا. وحی کے آثار نازل ہوئے, اور یہی سورہ نور کی آیتیں آ گئی جس میں اللہ نے ام المومنین کی پاک دامنی کا اعلان کیا. حضور نے فرمایا عائشہ مبارک ہو, دیکھ اللہ نے تیری برات نازل فرما دی.
اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عائشہ حضور کا شکریہ تو ادا کر، حضور کا شکریہ ادا کر کہ اللہ نے تیری برات نازل فرمائی۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اس وقت میری کیفیت یہ تھی، میں نے کہا آج میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، آج تو میں صرف میرے اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ ام المومنین کہتی ہے کہ مجھے یہ امید نہیں تھی، کہ مجھے تو بس ایسا لگتا تھا کہ اللہ وحی نازل کر کے اپنے محبوب کو بتا دے گا کہ عائشہ بے قصور ہے، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میری شان میں قرآن میں آیت نازل ہوگی۔ ایک وہی تو وہ بھی ہو سکتی تھی نا کہ محبوب یہ بے قصور ہے، لیکن نہیں، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور عائشہ اما عائشہ صدیقہ کی شان بیان کی گئی کہ عائشہ صدیقہ کیسی پاک دامن، با طہارت اور با عصمت اور شان والی خاتون ہے۔ یہ ہے، اب یہاں پر ایک بات میں کہہ کے اپنی گفتگو اس حوالے سے مکمل کرتا ہوں، یہ شان بھی میرے نبی کی کیا شان ہے کہ حضرت مریم پر بھی زنا کا الزام لگا تو اللہ نے انہی کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس الزام کو ختم کرا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے سے کہا، جھولے سے کہا میری ماں پاک دامن ہے، ٹھیک، الزام ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام پہ بھی الزام لگا کہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیا، تو اللہ نے کیا کیا، 40 دن کے بچے سے جھولے سے کہلوا دیا کہ یوسف پاک دامن ہے۔ اور میرے نبی کی زوجہ پر بھی الزام لگا، اللہ کسی جھولے کے بچے سے کہلوا سکتا تھا لیکن اوروں پہ الزام لگا تو جھولے والوں سے کہلوا دیا، یہ بھی بڑی بات تھی، لیکن محبوب کی زوجہ پہ الزام لگا، دوسروں سے نہیں کہلوایا، خود کہہ کے بتا دیا کہ محبوب کی اہلیہ پاک دامن۔ اس سے محبوب کی عظمت سمجھ میں آتی کہ اللہ خود جن کی طہارت کی اور پاکیزگی کی گواہی دے۔ یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، کہ ان کی شان میں اللہ نے سورہ نور نازل فرمایا۔ اس کو امام اہل سنت کہتے ہیں شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ ان کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، ام المومنین کی خیرات نصیب فرمائے، ان کا صدقہ عطا فرمائے۔